السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ آج کے سبق میں کیا بتائیں گے؟ آج کے سبق میں یہ بتائیں گے کہ اسم اشارہ اور مشار الیہ دونوں مل کر مبتدا بن جاتے ہیں، مسند الیہ بن جاتے ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی دوسری اس کی خبر لے آئی جاتی ہے۔ جبکہ اس سے پہلے سبق میں یہ دکھایا تھا کہ صرف اسم اشارہ مبتدا بن رہا تھا اور مشار الیہ خبر بن رہی تھی، اور یہاں پر یہ بتائیں گے کہ اسم اشارہ اور مشار الیہ دونوں مل کر مبتدا بن جائیں گے اور خبر کوئی تیسری چیز بنے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بچہ؟ اچھا، ہم نے کچھ اسم اشارہ بھی اس سے پہلے بھی بتا دیے تھے، اس سے پہلے سبق میں، کہ کل اسم اشارہ کیا کیا ہوتے ہیں۔ یہاں پر صاحب کتاب کچھ اسم اشارہ یہاں پر انہی میں سے ذکر کر دے رہے ہیں، اور اس کے بعد میں ایسی ترکیبیں لے کر آئیں گے جہاں پر اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر مبتدا بن جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں مبتدا بترکیب اشارہ و مشار الیہ، اشارہ اور مشار الیہ کی ترکیب سے مبتدا، یعنی اسم اشارہ اور مشار الیہ دونوں مل کر مبتدا بنیں گے۔ ایسی مثالیں یہاں پر دیں گے۔ پہلے تو کچھ اسماء اشارہ ذکر کرنا ہے۔ اس سے پہلے سبق میں اسماء اشارہ جو ذکر کیے تھے وہ سب تھے جو قریب والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تھے۔ اب یہاں پر وہ اسماء اشارہ ذکر کر دے رہے ہیں جو دور والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جیسے کہ ذالکا۔ ذالکا کا معنی وہ، اگر کوئی میل ہے، کوئی مذکر ہے دور اور اس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم لفظ ذالکا استعمال کریں گے، اور کوئی فیمیل ہے تو اس کے دور والی فیمیل کے لیے تلکا استعمال کریں گے۔ تلکا، تلکا کا معنی وہ یعنی عورت، مطلب یا مونس کوئی بھی۔ اولائکا، یہ بھی دور والوں کے لیے ہوتا ہے، دور والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن تب ہوتا ہے اولائکا جبکہ دور جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ بہت سارے ہوں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، میل ہوں یا فیمیل ہوں، کچھ بھی ہوں، تو اولائکا سب کے لیے۔ ذالکا وہ مرد، تلکا وہ عورت، وہ مؤنث، اولائکا وہ سب، یعنی چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں۔ ذانکا وہ دو مرد، اگر دو میل دور ہیں اور ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو صرف ذالکا نہیں لائیں گے، اب ذانکا لے کر آئیں گے۔ عربی زبان ہی میں تثنیہ آتا ہے، انگلش وغیرہ میں تثنیہ نہیں آتا ہے، فارسی میں بھی تثنیہ نہیں آتا ہے، یاد رکھنا۔ ذانکا وہ دو، تانکا وہ دو مؤنثیں، جیسے تلکا تھا نا دور والی عورت کے لیے اشارہ کرنے کے لیے، ایسے اسی کا تثنیہ اگر دو عورتیں ہیں مثلا یا دو فیمیل ہیں تو ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ تانکا لے کر آئیں گے، اور دو میل ہیں تو ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذانکا لے کر آئیں گے۔ المتعلمون، یہ متعلم کی جمع ہے۔ متعلم کا معنی ہوتا ہے بیٹا طالب علم، علم سیکھنے والا، تو المتعلمون کا معنی ہوگا علم سیکھنے والے۔ الباخرۃ، الباخرۃ کا معنی ہوتا ہے اسٹیمر۔ کیا ہوتا ہے؟ اسٹیمر، اسٹیم سے چلنے والی جو کشتی ہوتی ہے، بادبانی کشتی جسے کہتے ہیں، ہے نا؟ تو الباخرۃ کا معنی اسٹیمر۔ اب دیکھو چند جملے ذکر کر رہے ہیں جن جملوں میں اسم اشارہ اور مشار الیہ دونوں مل کر مبتدا بن جائیں گے۔ فرماتے ہیں ذالک الکتاب صادق۔ ایک بات یاد رہے میری، اسم اشارہ سے جس اسم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اسی کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ اس مشار الیہ میں ہمیں دو باتوں کا دھیان رکھنا پڑے گا۔ ایک بات تو یہ دیکھنا پڑے گی کہ وہ مشار الیہ ایسا لفظ ہے کہ جس پر الف لام داخل ہے، اور ایک بات یہ دھیان میں رکھنا پڑے گی کہ الف لام داخل نہیں ہے۔ اگر بیٹا الف لام ہوتا ہے نا تو اسی کو معرف باللام کہہ دیتے ہیں، اور الف لام نہیں ہوتا ہے
تو اس کو پھر معرف باللام نہیں کہیں گے۔ تو اس میں اشارہ سے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور اس کا ہمیں جو بھی مشار الیہ ہے اس میں اشارہ کا، اس مشار الیہ میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مشار الیہ معرف باللام ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ معرف باللام ہے یعنی اس پر الف لام داخل ہے، تو یاد رکھنا ایسے اس میں اشارہ اور مشار الیہ کو موصوف اور صفت بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی اس میں اشارہ کو موصوف اور مشار الیہ کو اس کی صفت بھی ترکیب میں کہہ دیتے ہیں۔ اور اگر اس میں اشارہ سے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ معرف باللام نہیں ہے، اس پر الف لام نہیں ہے، تو یاد رکھنا ایسا مشار الیہ ہمیشہ مسند ہوگا، خبر واقع ہو جائے گا۔ جیسے کہ ہم نے کہا ذالک ولدن، وہ لڑکا ہے، تو اشارہ کس کی طرف ہے؟ لڑکے کی طرف۔ اب یہاں پر ولدن ہم لفظ دیکھیں، اس پر الف لام ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر بات ہے ولدن ہم نے کہا بغیر الف لام کے، تو جب بغیر الف لام کے ہم نے ولدن کہا ہے تو اب ایسی صورت میں ہم نے کیا بتایا تھا کہ یہ جو مشار الیہ ہے یہ خبر واقع ہو جائے گا، لہذا ہم نے کہا اس کی ترکیب اسی لیے ہم نے کہی تھی ذالک ولدن کی ترکیب ہوگی ذالک اس میں اشارہ مبتدا اور ولدن مشار الیہ خبر، کیونکہ مسند واقع ہو گیا اب وہ۔ اس کے برخلاف اگر اب الف لام داخل ہو اس پر مشار الیہ پر، تو چونکہ اس میں اشارہ معرفہ ہوتا ہے اور مشار الیہ بھی اگر الف لام اس پر آ گیا تو وہ بھی معرفہ ہو گیا، تو معرفہ ہونے میں دونوں مطابقت ہو جاتی ہے، دونوں ایک سے ہو جاتے ہیں معرفہ ہونے میں۔ اس لیے ایسا مشار الیہ جس پر الف لام داخل ہے جو معرف باللام ہے، ایسا مشار الیہ بیٹا صفت واقع ہو جاتا ہے، ترکیب میں اس کو صفت کہیں گے۔ اب موصوف صفت سے مل کر مبتدا ہو جائے گا اور اب اس کو اب الگ سے خبر کی ضرورت ہوگی۔ تو اب ہم نے کہا ذالک الکتاب صادق، وہ کتاب سچی ہے، تو ذالک الکتاب کہا نا، اب الکتاب یہ مشار الیہ ہے، ذالکہ تو اس میں اشارہ ہے، الکتاب مشار الیہ ہے۔ اب الکتاب مشار الیہ پر ہمیں غور کرنا ہے کہ اس پر الف لام ہے یا نہیں ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف لام ہے۔ جب الف لام ہے تو ہم نے کیا بتایا تھا کہ اگر مشار الیہ پر الف لام ہو تو ایسی صورت میں وہ مشار الیہ صفت واقع ہو جائے گا۔ جب صفت واقع ہو جائے گا تو اب ہم کہیں گے ذالکہ اس میں اشارہ موصوف، الکتاب مشار الیہ صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ پھر مسند الیہ بن گیا، دونوں ملا کر، اور صادقن کا سچے ہونے کا ثبوت کیا جا رہا ہے تو وہ مسند ہے، تو یہ مسند الیہ ہو گیا، تو جملہ اسمیہ تو ہے ہی، اور جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں، تو ذالک الکتاب اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر، یا ہم کہیں ذالک اس میں اشارہ موصوف، الکتاب مشار الیہ صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا بن گیا، اور صادقن اس کی خبر کہہ دیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہاں پر الف لام پر یہاں پر الکتاب پر الف لام داخل ہے، اس لیے ہم اس کو صفت بنا سکتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا ترکیب کرنے کے لیے۔ اور ہم نے کہا ھذا عالم، یہ عالم ہے، تو ھذا عالم میں عالم پر الف لام نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم صفت نہیں بنا سکتے، اب اس کو سیدھے سیدھے خبر ہی بنائیں گے، مسند ہی بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں ذالک الکتاب صادق، وہ کتاب سچی ہے، ترکیب ذہن میں آ گئی۔ ھذا القلم نفیس، یہ قلم عمدہ ہے، نفیس کا معنی بھی عمدہ، صاف ستھرا۔ ھذا القلم، یہاں پر بھی آپ غور کر لیجئے، ھذا اس میں اشارہ ہے اور مشار الیہ معرف باللام ہے، الف لام داخل ہے اس پر، لہذا القلم کو ہم مشار الیہ کو ہم صفت بنا سکتے ہیں، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں ھذا القلم، یعنی ھذا اس میں اشارہ موصوف، القلم مشار الیہ صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا۔ تو دیکھو اس میں اشارہ مشار الیہ کی ترکیب جس میں ہوئی، تو اس میں اشارہ اور مشار الیہ دونوں مل کر مبتدا بن رہے ہیں نا، یہی تو کہا تھا صاحب کتاب میں، مبتدا بترکیب اشارہ و مشار الیہ، تو اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، نفیس خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جملہ اسمیہ کے اندر ہم نے اس سے پہلے سبق میں بھی بار بار بتایا ہے، ہم نے کہا ہے کہ جملہ اسمیہ میں جو مسند الیہ ہوتا ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے، اور جو مسند ہوتا ہے اسی کو خبر کہتے ہیں۔ ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لیے کیا جاتا ہے، تو جس چیز کے لیے ثبوت کیا جاتا ہے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، اور جس کا ثبوت کیا جاتا ہے وہ مسند کہلاتا ہے۔ اب ھذا القلم نفیس میں آپ غور کر لیجئے، یہ قلم نفیس ہے، تو یہاں پر نفیس ہونا، عمدہ ہونا،
یہ کس کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے؟ یہ ثابت کیا جا رہا ہے بیٹا اس قلم کے لیے، ھذا القلم کے لیے. تو ھذا القلم کے لیے نفیس ہونا ثابت کیا جا رہا ہے، تو ھذا القلم یہ مسند الیہ ہو جائے گا اور نفیسن یہ مسند ہو جائے گا. اور ہم نے بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں اور مسند کو خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے بتایا تھا. تو اب اسی لیے ہم نے ھذا القلم کو مبتدا کہہ دیا اور نفیسن کو خبر کہہ دیا کیونکہ وہ مسند ہے. تو اب ھذا القلم کی ترکیب ہم دو طرح سے کر سکتے ہیں. چاہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ھذا اسم اشارہ، القلم مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا اور نفیسن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ. اور چاہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ھذا اسم اشارہ موصوف، القلم مشار الیہ صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، نفیسن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ. دونوں طرح سے آپ ترکیب کر سکتے ہیں. لیکن موصوف صفت اس میں اشارہ مشار الیہ میں موصوف صفت کی ترکیب بیٹا ہوگی اسی وقت ہمیشہ جبکہ مشار الیہ معرف باللام ہو، یعنی اس پر الف لام داخل ہو. یہ ذہن میں رکھنا. ھذہ المرأۃ صالحۃ، یہ عورت، المرأۃ کا معنی عورت، صالحۃ کا معنی نیک. ھذہ المرأۃ صالحۃ، یہ عورت نیک ہے. اب ھذہ المرأۃ صالحۃ کی بھی ترکیب وہی ہوگی نا جو ہم نے اس سے پہلے ابھی بتائی. ھؤلاء المتعلمون صالحون. اچھا ایک چیز اور میں یہاں پر بتا دوں، ھذا القلم نفیسن ہم نے کہا تھا، تو اس میں اشارہ مشار الیہ میں دیکھو اس میں اشارہ بھی مذکر والا آیا تھا نا، میل والا، اور القلم مشار الیہ بھی مذکر ہی ہے نا، چونکہ اس القلم مذکر ہے، اس میں کوئی تانیث کی علامت نہیں ہے، مؤنث ہونے کی کوئی پہچان نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ھذا القلم میں اس میں اشارہ مشار الیہ یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ مذکر ہیں، اور دونوں مل کر ہی مبتدا بن رہے ہیں. تو مبتدا یہاں پر مذکر ہوا نا، تو خبر بھی کیسی آئی؟ نفیسن، بغیر تا کے آئی نا، مذکر ہی خبر آئی. یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں بھی مطابقت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہونا چاہیے، مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہونا چاہیے. اگرچہ کہیں کہیں پر اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ ہم بعد میں کبھی بتائیں گے. ھذہ المرأۃ صالحۃ میں آپ غور کرو، المرأۃ مشار الیہ ہے اور المرأۃ تو مؤنث ہے نا عورت کے معنی میں، اور اس میں تائے تانیث بھی لگی ہوئی ہے المرأۃ میں. جب مشار الیہ مؤنث ہے تو اس میں اشارہ بھی کیسا لایا جائے گا؟ فیمیل والا، مؤنث والا، یعنی ھذہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اشارہ اور مشار الیہ دونوں مل کر مؤنث ہو گئے نا، تو اب دونوں مل کر مبتدا بن رہے ہیں اور مبتدا مؤنث ہو گیا، تو خبر بھی دیکھو کیا آئی؟ مؤنث ہی آئی، صالحۃ تا کے ساتھ آ گئی نا. تو آپ یہ ذہن میں رکھنا جب آپ نیچے عربی بنائیں تو عربی بنانے میں یہ ذہن میں رکھنا کہ اگر مبتدا مذکر ہو تو خبر بھی مذکر لے کر آنا، اور مبتدا مؤنث ہو تو خبر بھی مؤنث لے کر آنا. جیسے کہ یہاں پر صاحب کتاب نے جملوں میں اسی طریقے کو استعمال کیا ہے. فرماتے ہیں ھؤلاء المتعلمون صالحون، یہ طالب علم نیک ہیں. تو ھؤلاء اس میں اشارہ ہے، المتعلمون مشار الیہ معرب باللام ہے، الف لام ہے اس پر داخل، لہذا ہم ترکیب میں مشار الیہ کو صفت بنا سکتے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں ھؤلاء اس میں اشارہ موصوف، المتعلمون مشار الیہ صفت، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر یا اس موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، اور صالحون خبر. اب صالحون خبر ہو گئے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اب اس جملے سے آپ کی یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ھؤلاء المتعلمون موصوف صفت سے مل کر مبتدا بن رہے ہیں، اور یہ یہاں پر مبتدا جو ہے وہ جمع ہے نا، کیا ہے؟ جمع ہے. اور صالحون جب مبتدا جمع ہو گیا تو صالحون خبر بھی کیا ہو گئی؟ جمع ہو گئی. تو ان سب باتوں سے ہماری یہ سمجھ میں آیا کہ مبتدا اگر مذکر ہو تو خبر بھی مذکر لائیں گے، مبتدا مؤنث ہو تو خبر بھی مؤنث لائیں گے، مبتدا اگر مفرد ہو تو خبر بھی مفرد آئے گی، مبتدا اگر تثنیہ ہو تو خبر بھی تثنیہ لے کر آئیں گے، مبتدا اگر جمع ہو تو خبر بھی جمع لے کر آئیں گے. یہ سب باتیں اس سے ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے نا. صاحب کتاب نے جہاں پر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر لے کر آئے، جہاں پر مبتدا مؤنث ہے وہاں خبر بھی مؤنث لے کر آئے، جیسے ھذہ المرأۃ صالحۃ میں جہاں مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد لے کر آئے، جیسے کہ ھذا القلم نفیس میں ہے نا، کہ ھذا القلم واحد تھا، نفیس بھی خبر واحد لے کر آئے. اور جہاں پر مبتدا جمع ہے تو خبر بھی اس کی واحد جمع لے کر آ رہے ہیں، جیسے ھؤلاء المتعلمون صالحون. فرماتے ھذا الرجل ضاحک، یہ مرد
ہنسنے والا ہے. ضاحک کا معنی ہوتا ہے ہنسنا. ھذا الرجل ضاحک، یہ مرد ہنس رہا ہے یا ہنسنے والا ہے. تو ھذا الرجل میں الرجل کو ہم صفت بنا دیں گے نا، آپ کو معلوم ہے. ترکیب آپ کر سکتے ہیں جیسے ہم نے کی. تلک الباخرۃ جدیدۃ، وہ اسٹیمر نیا ہے، وہ اسٹیمر نیا ہے. ٹھیک ہے. تلک الباخرۃ تو دیکھو مؤنث ہے تو خبر بھی جدیدۃ مؤنث ہی آئی نا. اولئک العلماء صادقون، وہ سب علماء سچے ہیں. ٹھیک ہے. تلک المرأۃ جمیلۃ، وہ عورت خوبصورت ہے. تانک القعادتان طویلتان، تانکا ہم نے کیا بتایا تھا؟ اگر دور کوئی عورت ہے یا کوئی فیمیل ہے اور وہ ایک نہیں دو ہیں تو ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا لاتے تھے؟ تانکا. اب یہاں پر دیکھیے تانک القعادتان، قعادتن کا معنی اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں آپ، چارپائی. القعادتان اسی کے تثنیہ ہے. تو دیکھو مشار الیہ تثنیہ ہوا تو اس میں اشارہ بھی تثنیہ لے کر آ گئے نا. تانک القعادتان، وہ دو چارپائیاں، طویلتان، لمبی ہیں. اب دیکھو یہاں پر یہ بھی سمجھ آ گیا کہ تانکا اس میں اشارہ موصوف، القعادتان مشار الیہ صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا بن گئے. اور مبتدا یہاں پر تثنیہ ہے اس لیے خبر بھی کیا لے کر آئے؟ تثنیہ. دیکھو طویلتان، اور مبتدا یہاں پر مؤنث تثنیہ ہے تو خبر بھی مؤنث اور تثنیہ لے کر آئے طویلتان. ذانک الحصیران مبسوطان، اب دیکھو ذانکا یہ دور اگر دو مذکر ہیں ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذانکا لے کر آ رہے تھے، ہے نا. اب یہاں پر ذانک الحصیران، الحصیران مذکر ہے نا اور دو ہیں اس لیے ذانکا لے کر آئے. مبسوطان، اب ذانکا اس میں اشارہ موصوف، الحصیران صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ مبتدا بن جائیں گے. مبتدا تثنیہ مذکر ہے اس لیے خبر بھی دیکھو تثنیہ مذکر آ رہی ہے مبسوطان. مبسوطان بچھی ہوئی ہے نا، دونوں بچھی ہوئی ہیں. ذانک الحصیران مبسوطان، وہ دونوں چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں. ذانکا اس میں اشارہ موصوف، الحصیران مشار الیہ صفت، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا ہو جائے گا اور مبسوطان یہ اس کی خبر ہو جائے گی. ھذان المسواکان جدیدان، ھذان المسواکان، یہ دونوں مسواک ہیں. مسواک تو جانتی ہوگے، داتون یعنی دانتوں کو صاف کرنے والی لکڑی جو ہوتی ہے وہ مسواک کہلاتی ہے. ھذان المسواکان جدیدان، جدیدان کیا معنی؟ نیا. یہ دونوں مسواکیں نئی ہیں. اولئک النساء مسلمات، وہ سب عورتیں مسلمان ہیں. مسلمات یہ بھی جمع ہے مسلمتن کی. یہاں پر خبر جمع لے کر آئے، کیوں؟ خبر کو جمع اس لیے لے کر آئے یہاں پر کہ النساء جو ہے وہ بھی جمع ہے، امرأتن کی جمع بغیر لفظ ہے وہ، اور اسی لیے مشار الیہ النساء ہے وہ مشار الیہ جمع ہے تو اولئک اس میں اشارہ بھی جمع لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. اب یہاں پر بھی ترکیب یہ کریں گے اولئک الحصیران اولئک النساء مسلمات، وہ سب عورتیں اسلام والی ہیں، مسلمہ ہیں، مسلمان ہیں. تو یہاں پر بھی ترکیب وہی کریں گے اولئک النساء مسلمات، اولئک اس میں اشارہ موصوف، النساء مشار الیہ صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، مسلمات خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب نیچے تھوڑی سی اردو دے رہے ہیں، ان کو آپ یعنی جملوں کو صحیح سے سمجھ کر جیسے ہم نے سمجھایا ویسے ہی دھیان میں رکھ کر نیچے کی عربی بنانا. ایک دو جملوں کی میں عربی آپ کو بنا کر دکھا دے رہا ہوں، آپ کو کیسے بنانا ہے عربی، کیا کیا دھیان دینا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. دیکھو نیچے جملہ لکھا ہے یہ طالب علم نیک ہے، یہ طالب علم، تو یہ اس میں اشارہ ہو گیا اردو کا. اب یہ کہ عربی کیا لے کر آئیں گے ہم؟ ھذا. طالب علم، طالب علم کا معنی المتعلم، عربی کیا آتی ہے طالب علم کی؟ المتعلم. تو یہ طالب علم، تو اب ہو جائے گا ھذا المتعلم نیک ہے، تو نیک کی عربی صالح آپ نے پڑھی ہے تو اب عربی بن جائے گی ھذا المتعلم صالح، یہ متعلم یہ طالب علم نیک ہے. یہ عورت مسلمان ہے، یہ عورت چونکہ عورت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، عورت تو مؤنث ہے نا، فیمیل ہے، تو اب اس میں اشارہ بھی کیسا لے کر آئیں گے؟ فیمیل والا. تو کہیں گے یہ ھذہ، فیمیل والا اس میں اشارہ کیا ہوگا قریب والے کے لیے؟ ھذہ. اور عورت کی عربی المرأۃ، تو کہہ دیا جائے گا ھذہ المرأۃ، یہ عورت.
مسلمان ہے. اب مسلمان ہے تو بیٹا مسلمان ظاہر بات ہے جب مبتدا یہاں پر ہمارا مؤنث ہو گیا تو خبر بھی کیا لے کر آئیں گے؟ مؤنث لے کر آئیں گے. لہذا مسلمت مسلمن لے کر نہیں آئیں گے بلکہ آپ کہیں گے مسلمتن تا کے ساتھ مؤنث لے کر آئیں گے خبر. اب عربی بنے گی ہذہ المرأۃ مسلمتن، یہ عورت مسلمان ہے. ٹھیک ہے، وہ مرد شریف ہے تو شریف لفظ آ گیا. تو شریف عربی زبان میں بیٹا شریف بھی ہوتا ہے اور عربی زبان میں شریف کی عربی کریم بھی ہوتی ہے. وہ مرد، اب وہ کہا جا رہا ہے. اب وہ کے لیے ہم دیکھیں کہ وہ تو دور کے لیے بولا جاتا ہے اردو میں، تو یہاں پر اس میں اشارہ دور والا لے کر آئیں گے. اور چونکہ مرد کہا جا رہا ہے تو اس میں اشارہ بھی مذکر ہی لے کر آئیں گے، تو ہم کہیں گے ذالک. اور مرد تو الرجل، تو معنی ہوگا ذالک الرجل. شریف ہے یعنی کریمن، تو معنی ہم کہیں گے ذالک الرجل شریف یا ذالک الرجل کریم. اس طریقے سے بیٹا ہم سب عربی بنا لیں گے.